بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو قلیل جانا اور یہ خیال کیا کہ یہ لوگ اعمال کی اس سطح تک نہیں پہنچ پائیں گے جہاں دوسری امتوں کے لوگ اپنی طویل عمروں کے باعث پہنچے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں لیلۃ القدر عطا فرمائی اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ قدر نازل فرمائی اور اس میں ایک افضل رات لیلۃ القدر کی بشارت دی گئی اور اس کو رمضان المبارک کی طاق راتوں میں پوشیدہ رکھا گیا۔ حضرت علی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 عابدوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ وہ 4 عابدین جن کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا وہ حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یوشع بن نون اور حضرت عزقیل بن ازوج علیہ السلام ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بڑے تعجب کا اظہار کیا اور حسرت سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اول تو ہماری عمریں اس قدر طویل نہیں، پھر رات کا بڑا حصہ سونے میں گزر جاتا ہے اور فکر معاش اور روزی کمانا بھی ہم پر واجب ہے، تو ہمارے اعمال ان کی عبادتوں کی نسبت بہت کم ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان باتوں سے ملال ہوا اور یہ خیال ہوا کہ میری امت سابقہ امت سے عبادت میں پیچھے رہ جائے گی۔ اس پر حضرت جبرائیل امین خدمت اقدس میں تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت ان لوگوں کی 80 سال کی عبادت سے حیران ہوئی جنہوں نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سے افضل چیز نازل فرمائی ہے اور آپ کو سورہ قدر کی یہ آیات سنائیں اور لیلۃ القدر کی بشارت دی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ بے حد مسرور ہوئے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراپا سلامتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شمسون نامی شخص تھا جو رات بھر قیام کرتا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور دن میں دشمنان دین سے جہاد کرتا یہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ وہ 1000 مہینے تک یوں ہی کرتا رہا۔ حضرت وہب بن منبع کہتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان تھا اور اس کی ماں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ نظر مانی تھی۔ وہ شخص ایک ایسی بستی میں رہتا تھا جہاں پر لوگ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اس نے اکیلے ہی جہاد کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان کے ساتھ اونٹ کے جبڑے سے جہاد کیا کرتا تھا۔ جب اسے پیاس لگتی تو دونوں جبڑوں کے درمیان سے میٹھا پانی نکلتا جس سے وہ اپنی پیاس بجھایا کرتا۔ اسے ایسی قوت دی گئی تھی کہ لوہا وغیرہ اسے تکلیف نہیں دے سکتے تھے۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ وہ شخص بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جس کے کسی اچھے کام کے عوض اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کی طرف وحی کی کہ اس شخص کو کہو کہ وہ کوئی آرزو کرے۔ اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے میرے پروردگار، میری آرزو ہے کہ میں اپنی جان، مال اور اولاد کے ساتھ جہاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 1000 بچے عطا فرمائے۔ وہ شخص اپنے مال کے ساتھ لشکر میں ایک بچے کو تیار کرتا اور اسے مجاہد کے طور پر اللہ کی راہ میں بھیج دیتا۔ وہ بچہ 1 ماہ تک جہاد کرتا اور شہید ہو جاتا۔ پھر وہ شخص دوسرا لشکر تیار کرتا
اور اپنے دوسرے بچے کو روانہ کرتا، اس کا ہر بچہ 1 ماہ میں شہید ہو جاتا۔ اس کے علاوہ وہ شخص دن کو روزے رکھتا اور رات کو عبادت کرتا، اسی طرح اس کے 1000 بچے 1000 ماہ میں شہید ہو گئے۔ آخر میں وہ خود جہاد کے لیے آگے بڑھا اور شہید کر دیا گیا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ کوئی آدمی بھی اس بادشاہ کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی، جس کی 1 رات اس بادشاہ کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس نے عبادت کرتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، جان مال اور اولاد کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزار دیے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا، جس نے 1000 مہینوں تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر بہت تعجب ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ قدر نازل فرمائی، جس میں آپ کی امت کی صرف 1 رات کی عبادت کو اس مجاہد کی عمر بھر کی ریاضت یعنی 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اور پچھلی امتوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ کسی نے نصف دن تک ایک معین اجرت پر کسی کو کام دیا، اور پھر نصف دن سے لے کر عصر تک اسی کام اور اسی اجرت پر دوسرے کو معین کیا، اور پھر عصر سے لے کر غروب آفتاب تک دگنی اجرت پر تیسرے شخص کو معین کیا۔ پہلے شخص نے کہا کہ میرا وقت اتنا اور مزدوری اسی قدر کے جس قدر نصف دن سے لے کر عصر تک کام کرنے والے کی ہے، اور اس کا وقت مجھ سے آدھا ہے۔ پھر دوسرے شخص نے بھی تیسرے کی نسبت یہی شکایت کی کہ اس کا وقت مجھ سے کم اور اجرت دگنا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری عنایت ہے، جس پر چاہوں کر دوں، مگر کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی کمی کی ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلا شخص یہود یعنی حضرت موسیٰ کی امت ہے، دوسرا شخص عیسائی یعنی حضرت عیسیٰ کی امت ہے، اور تیسرا شخص میری امت ہے۔ بس تمہارے لیے وقت کم اور اجرت 2 گنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شخص اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری امت کو بطور خاص عطا کی، ان سے پہلے کسی امت کو یہ رات عطا نہیں کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں پوشیدہ ہے۔ جو شخص ان راتوں میں ثواب کی نیت سے قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اللہ حافظ۔